پاکستان میں اب آپ یو کے یو ایس اے یا کسی بھی کنٹری کی جو سم ہے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر کیوں؟ پاکستان سائبر کرائم کی طرف سے ڈی جی صاحب نے آگے کہا ہے کہ جو یو کے یو ایس اے کی سمز ہیں یا پھر غیر ملکی جو سمز ہیں جو کہ پری ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں، مطلب کہ پہلے سے بغیر انگوٹھے کے ویریفائی کر کے آپ کو دی جاتی ہیں، وہ یوز کرنا انلیگل ہے۔ اس کو سیل کرنا، اس کو رکھنا، موبائل میں ڈالنا اور اس کو سمگل کرنا، یہ ساری چیزیں انلیگل قرار دے دی گئی ہیں۔ وہ اس کو بیچتے ہیں، پری ایکٹیویٹڈ سمز ہوتی ہیں، تو میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ انلیگل ہے۔ اور پاکستان کے اندر کافی زیادہ کاروائیاں بھی ہو چکی ہیں جس کے اندر کافی لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے انہی معاملات کے اندر جو سمز وغیرہ کو سیل کر رہے تھے اور پرچیزنگ کے اندر جو ہے ملوث تھے۔ یہ جو سارا کو سینیریو ہے یہ ایک دم سے انہوں نے جذبات بدل دیے ہیں، سارا وقت بدل گیا ہے، جذبات بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر ڈی جی صاحب کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آئی ڈی کو چھپانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا جو پرسنل ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں جن سے خواتین کو، بچوں کو، باقی لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کیسز میں یہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان سمز کی بدولت کافی زیادہ ایسے جو ہیں گروپس ہیں جو کہ بلیک میلنگ کے اندر ملوث ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے اندر ملوث ہیں، وہ کافی زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ ان کو پکڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اس وجہ سے سمز کو ہم پاکستان کے اندر بین کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان سمز کو بین کرنے کا کیا امپیکٹ آئے گا اور ان سم سے پاکستانیوں کا بھی کوئی روزگار جڑا ہوا تھا، وہ روزگار کیا ہے، اور پاکستان کے اندر کون سے ایسے کام تھے جو ان سم سے ایفیلیٹڈ تھے۔ مین جو کام تھا پاکستان کے اندر وہ ٹک ٹاک کے اوپر ڈانس مستی، ڈانس گانا، وہ بھی اسی سے کیا جا رہا تھا، جو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر لوگ آ کے ڈیلی رات کو ڈانس کرتے تھے اور 2,000 روپیہ دیڑی لے کے گھر چلے جاتے تھے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ان سمز کا فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر لوگ اس سے ٹک ٹاک لائیو جا رہے تھے۔ ویسے وہ فائدہ تو ہم قرار نہیں دے سکتے اس کو، کیونکہ ٹک ٹاک لائیو پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور جو ٹک ٹاک لائیو ہے اس کے علاوہ بھی لوگ اس سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے پے پیل، وائس، اس طرح کے جو باہر کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن سے جو فری لانسر وغیرہ ہیں وہ پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر سے انہی سمز کی بدولت بن رہے تھے۔ اور ایک اور چیز اس کے اندر ہو رہی تھی، جو امیزون یا ٹک ٹاک شاپ ہے، اس طرح کے کافی ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ پاکستان کے اندر انیبل نہیں ہیں۔ لوگ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یو کے یو ایس اے کے اندر کاروبار کر رہے تھے، اور یہ سمز نے ایک پورٹل فراہم کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہی بزنس کر سکتے تھے۔ لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو کالیں کر رہے ہیں کہ یار یو کے کا ایک نمبر مجھے دے دو جس سے میں فلاں اکاؤنٹ بنا لوں گا اور میرا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی تھی، لیکن اس کے عوض کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان سم سے کوئی سوشل میڈیا بنا کے یا پھر واٹس ایپ بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اپنا نیا سیٹ اپ شروع کر لیا۔ یہ جو سمز تھی نا، ان کا مین بینیفٹ یہ بھی تھا پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی بزنس ہے جو پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے لیکن ان کی ڈیل یو کے یو ایس اے کے ساتھ ہے، وہ اپنا نمبر جو تھا وہ اسی کنٹری کا لے لیتے تھے جس کنٹری کے اندر انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ وہ یہاں کی واٹس ایپ بناتے تھے یو کے سم کے اندر، یو کے میں ڈیل کرتے تھے۔ جو یو کے کا جو بندہ ہوتا تھا وہ ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا کہ یو کے نمبر سے ہی مجھے کال آئی ہے یا میسیج آیا ہے، اور ان کی جو سیل تھی وہ 100% کنفرم ہوتی تھی۔ جب پاکستانی واٹس ایپ سے جاتا تھا یا آپ کوئی بھی ایسی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس کے اندر جو نمبر ملتے ہیں بزنسز کے لیے یو کے یو ایس اے کے لیے، وہ جو نمبر ہوتا ہے آپ اسے ٹیمپریری یوز کرتے ہیں، اس کی سبسکرپشن ہوتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے یہ سمز آ گئی تھی اور ان کا بڑا فائدہ ہو رہا تھا بزنس فیلڈ کے اندر، لیکن ایک دم ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور کافی مسئلے مسائل شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ جو ڈی جی صاحب نے بتائی اور کچھ ہمیں بھی پتہ ہے کیونکہ ہم آئی ٹی فیلڈ کے اندر ہیں، ڈی جی صاحب نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر کافی لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کافی اس کے اوپر جو ہے فیک چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک رواج بن گیا تھا جب سے یو کے یو ایس اے کی سمز آئی ہیں کہ ایک واٹس ایپ یو کے یو ایس اے والا رکھنا ہے، ادھر سے وہ کام کرنے ہیں جو کہ اپنی نارمل واٹس ایپ سے نہیں کرنے، اور ایک واٹس ایپ ہم نے نارمل رکھنا ہے، ادھر سے ہم نے کوئی ہوشیاری نہیں کرنی کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا اگر ہم کوئی بھی کسی کو میسیج کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، آپ کا نمبر ضرور جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نمبر نہ جائے، تو لوگ نمبر نکال کے ڈیٹیلز نکلا کے بندے کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یو کے یو ایس اے کا جب نمبر ہوتا تھا لوگ واٹس ایپ پہ میسیج کرتے تھے، پہلے تو بات وہ کال ٹریسیبل نہیں ہے، اور دوسری بات اس نمبر کو نکال کے لوگوں کی ویریفیکیشن نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی بہت اٹھایا ہے۔ میرے بھی کچھ جاننے والے تھے جنہوں نے اسپیشل یو کے نمبر سے
لوگوں کو مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے کوئی ایسا تھریٹ دینا ہے جو کہ ہم نارمل نمبر سے نہیں دے سکتے، وہ اس نمبر سے دیے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوا ہے، لیکن اتھارٹیز کو چاہیے تھا کہ اس کو بین کرنے کی بجائے اس کا کوئی رستہ نکالتے کہ ہم اسے پاکستان کے اندر کیسے لیگلائز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس کے اندر نا کچھ برانڈز ہیں، گف گاف، ڈبل ای، اس طرح کے ووڈا فون، کافی برانڈز آتے ہیں جو کہ یہ سروسز دیتے ہیں جو پری ایکٹیویٹڈ سم کارڈز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ اس چیز کے لیے جانی جاتی ہیں سم کارڈز، کوئی بھی بندہ ہے وہ ٹیمپریری طور پہ یو کے گیا ہے یا اسے ٹیمپریری کو سم کارڈ چاہیے تو وہ 3 مہینے کے لیے سبسکرپشن لے لیتا ہے گف گیف کی، وہ کہتا ہے 6 مہینے 3 مہینے کا مجھے پیکیج دے دو اور اس کے اندر سم بھی چلے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ سمز کا پاکستانیوں کو یا پھر اور ملک کے اندر کافی زیادہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سروسز جو یو کے اندر انیبلڈ ہیں وہ اپنے فون کے اندر ڈالتے تھے، ان کا فون کو ایسے لگتا تھا کہ میں یو کے اندر آ گیا ہوں، مطلب کہ میں جڑا نا یو کے دا ویزا لے لیا ہے، تو فون کے اندر ساری سروسز وہ شو ہونی شروع ہو جاتی تھی، وہ فیچرز وہ آ جاتے تھے جو یو کے ریجن کے اندر اویلیبل ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریجن چینج کرنے کے لیے بھی لوگ سمز کا استعمال کرتے تھے، جو کہ اب سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان سمز کے اوپر آفیشیلی سائبر کرائم کی طرف سے ڈی جی صاحب نے آگے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سمز کو ہم پاکستان کے اندر ٹوٹلی بین کر رہے ہیں اور انلیگل قرار دے رہے ہیں، جو ان سمز کو یوز کرے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہو نہ پتہ ہو، پچھلے دنوں ہفتہ ڈیڑھ پہلے کافی سمز کو بلاک بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارے کچھ جاننے والے دوست ہیں، وہ دبئی آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس دبئی کی رجسٹرڈ سم ہے، وہ پاکستان کے اندر بیٹھے بیٹھے دبئی کی سم کے سگنل اڑ گئے، ان کے سگنل نہیں آ رہے تھے، تو وہ بھی بڑے پریشان تھے۔ تو مجھے اس ٹائم ہی تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی سمز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مقدی گل یہ ہے جی، پاکستان کے اندر جو سمز ہیں یو کے یو ایس اے کی انٹرنیشنل پری ایکٹیویٹڈ سمز کا یہاں لفظ یوز کیا گیا ہے ڈی جی صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جو رجسٹرڈ سم ہیں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کچھ انفارمیشن دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ پھر وقتاً فوقتاً وہ اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ انٹرنیشنل ساری سمز بند ہو جائیں گی یا پھر وہ پری ایکٹیویٹڈ جو سمز ہیں جو کہ بغیر رجسٹریشن کے پاکستان کے اندر آتی ہیں صرف وہی بند ہوں گی۔ فی الحال جو پری ایکٹیویٹڈ سمز ہیں یو کے یو ایس اے کو مین ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یو ایس اے کی کچھ برانڈز آتے ہیں جو کہ آپ کو پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ مہنگے ملتے ہیں۔ زیادہ یو کے کی سمز پاکستان کے اندر 2-3 میں آپ کو بتا دوں، گف گیف، ڈبل ای اور لبارا اور لیکا، اس طرح کے کچھ اور برانڈز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سیل ہو رہے تھے، جو کہ پری ایکٹیویٹڈ نام سے سیل ہو رہے تھے، اور یہ جو سمز تھی پاکستان کے اندر چلتی بھی تھی، جائز کے اوپر رومنگ بھی آتی تھی، سارا سین ہوتا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ اب یہ سمز جو ہیں اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، استعمال کرنے والا سارے جو ہیں وہ مجرم ہوں گے اور انہیں ڈیل کرے گا ایف آئی اے سائبر کرائم۔ بہترین سولوشن یہ تھا کہ پہلے پاکستانیوں کو چھوٹی سی ایک پولائٹ سی وارننگ دی جاتی کہ یہ جو کام ہے اس کو آپ کلوز کر دیں، اور ان معاملات کو پاکستان میں ہم انلیگل قرار دے رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا کہ تھوڑی اویئرنیس آ جاتی، جو لوگ بیچارے جو بے مقصد پھنس گئے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز انلیگل ہے لیگل ہے، ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہو گئی، وہ بچ جاتے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی لا جب امپلیمنٹ ہوتا ہے راتوں رات اسے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے اور صبح تک پتہ چلتا ہے کہ بندے بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو اگر پہلے ایک پولائٹ سی وارننگ دی جاتی سائبر کرائم کی طرف سے اور بعد میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا، وہ زیادہ بہتر بھی ہو جاتا اور بہت اچھے طریقے سے اس کی صفائی ہو سکتی تھی۔ لیکن اب اس ٹائم جو موجودہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، کافی لوگ یہ بھی کوشش کریں گے جو ان کے پاس اسٹاک پڑا ہے وہ نکل جائے ایز سون ایز پاسبل، اور کافی لوگ جو سمز خریدنے والے ہیں وہ کوشش کریں گے جنی جلدی ہو سکتا وہ اسی میں سیم لے لیے، ایسے پیچھے نہ رہیے اس دوڑ تو۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی لا بنایا جا رہا ہے ہم اس کی جو ہے رسپیکٹ کریں اور ان چیز کو فالو کریں۔ باقی جو ہے میرا آپ کو مشورہ یہی ہوگا، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ آفیشیلی کو، کیونکہ اس چیزوں کو نا ابھی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اگر کوئی لا بنایا جاتا ہے نا اسے پہلے ڈیفائن نہیں کرتے، وہ پہلے پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، پھر بعد میں جب ڈیفائن ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملزم تھے، کچھ لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ آپ کوشش کریں ان کاموں سے دور رہیں۔ جب ساری چیزوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ پری ایکٹیویٹڈ سمز کو استعمال کرنا، یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ سمز استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ اس پہ کوئی قدم لیں یا پھر کوئی اس پہ کاروبار آپ سٹارٹ کریں۔ اور میرا سب بھائیوں کو مشورہ یہ ہوگا کہ جن کے پاس بھی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، جو بھی لوگ اس کے بارے میں انلیگل کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی انلیگل ہے، وہ اپنا سیٹ اپ کلوز کر دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کام میں جان کو گنو خطرہ ہوئے تو اس کو نہ کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا، پھر معذور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔